سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ہم اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں دنیا کے اندر چند دن رہنا ہے، یہ ہماری چند دن کی زندگی ہے، اس کو گزارنا ہے، اس کے بعد میں ہمارا مقام کہیں اور ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر جب ہم جائیں گے تو قبر کے اندر رہیں گے، معلوم ہے کتنے سال رہیں گے، اس کے بعد میں پھر میدان حشر ہے۔ تو قبر کے اندر جب ہم جائیں گے، قبر جو کال کوٹری ہے، جو کالی کوٹری ہے، اس کے اندر ایک سوراخ بھی نہیں ہے روشنی کا، تو وہاں روشنی کا انتظام کر کے لے کے جانا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ہمارے لیے دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں ہم جیسا عمل کریں گے اس کی جزا ہمیں ملے گی۔ تو قبر کے اندر جانے سے پہلے ہم قبر کے لیے روشنی کا انتظام کریں، اور روشنی کا انتظام کیسے کریں؟ نمازیں پڑھیں، سمجھے نہیں؟ مبارک مہینہ ہے، روزے رکھیں، اس مہینے کی تعظیم کریں۔ تعظیم کی نیت سے میں آپ حضرات کو ایک نزہۃ المجالس کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ سنیے غور سے اور اپنے ایمان کو منور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ یہاں پر آپ کو اسلامک نالج، اسلامی معلومات فراہم ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نزہۃ المجالس کے حوالے سے، یہ رمضان المبارک کا بڑا مبارک عشرہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے میں جھما جھم رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور خاص کر کے اس عشرے کا نام ہی عشرہ رحمت ہے۔ رمضان المبارک کی جو عزت و تکریم کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کیسا انعام عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی، اس نے صرف رمضان کی تعظیم کی، اور کس طرح سے تعظیم کی کہ وہ اپنے کمسن بچے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں گیا، وہاں سے اپنے لیے اس نے کچھ خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اس کے لڑکے نے بازار سے کچھ خریدا، کھانے کی کوئی چیز خریدی، اور اس کے بعد میں وہ بازار کے اندر ہی اس کو کھانے لگا۔ جیسے ہی بازار میں وہ کھاتا ہے، اس کے لڑکے نے کھانا شروع کیا تو اس کے باپ نے دیکھا تو اس کو ایک تماچا رسید کیا اور کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان پورا دن بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں پیتے نہیں ہیں، اور تو ان کے بازار میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ حضرات، یہ اس نے کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے اس کو تماچا رسید نہیں کیا تھا، اس وجہ سے نہیں مارا تھا کہ کہیں مسلمان یہاں اس کے اوپر حملہ نہیں کر دے۔ یہ وہ وقت اور تھا اور یہ وقت اور ہے، اور یہ بھی ہر ایک ملک میں نہیں، اپنے ہی یہاں پر زیادہ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی دیکھو ہندو مسلم، جہاں بھی دیکھو ہندو مسلم۔ تو اس نے اس خوف کی وجہ سے نہیں مارا، بلکہ اس نے کہا کہ مسلمان تجھے کھاتا پیتا دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، وہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور تو مسلمانوں کی بازار میں کھا رہا ہے۔ اگر تجھے کھانا ہے تو گھر کے اندر جا، چھپ کر کھا، بیٹھ کر کھا، لیکن مسلمانوں کی بازار میں مت کھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، اس کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے، کسی اور کی پرستش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ لیکن یہ جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو آتش پرست تھا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا تھا، تو جنت کے اندر کیسے ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر کیسے گھوم رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رمضان المبارک کی جو تعظیم کی تھی، میرے بیٹے نے مسلمانوں کے بازار میں جو کچھ کھایا پیا، تو میں نے اس کو ایک تماچا رسید کیا اور کہا کہ رمضان المبارک کی تعظیم کر، اس مہینے میں کچھ مت کھا، اس مہینے میں کچھ مت پی، یہاں اگر تجھے کھانا ہے پینا ہے تو گھر کے اندر جا کر کھا، مسلمانوں کی بازار میں مت کھا۔
مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو پریشانی ہوگی۔ حضرات وہ مجوسی کہتا ہے کہ بس یہی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ مرنے سے پہلے خالق کائنات نے مجھے رمضان کی تعظیم کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کلمے کی دولت نصیب فرما دی، ایمان کی دولت سے مجھے مالا مال فرما دیا۔ میرا انتقال ہوا اس سے پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا، جس کا میں انکار کرتا ہوا آ رہا تھا اس کا میں نے اقرار کر لیا تھا، یعنی مرنے سے پہلے میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، میرا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی تعظیم کے عوض رمضان کے مہینے کی اس مجوسی نے تعظیم کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کی برسات برسائی، رحمت کی برسات عطا فرما دی، اس کو ایسا نوازا کہ اس کو ایمان کی دولت ہی عطا فرما دی۔ تو ذرا سوچو، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس مہینے کی تعظیم کریں گے، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو ایک خالق کو خالق مانتے ہیں کہ تو ہی خالق ہے ساری جہان کا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ہم تو یہ بابانگ دوہل کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ تو جب ہم اس مہینے کی تعظیم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنے انعام و اکرام سے نوازے گا، ذرا اندازہ لگائیے۔ مگر اسی کا بیک سائڈ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مہینے کی اگر ہم تعظیم نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہیں وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ فقط رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کی اس مجوسی نے، آتش پرست نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا انعام سے نوازا کہ اس کو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، یعنی وہ مسلمان ہو کر مرا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا وہ۔ تو جب ہم اس مہینے کی ہم مسلمان ہونے کے بعد تعظیم کریں گے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بہت سے کڑیل نوجوان اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، بازار مارکیٹ میں ہر جگہ دن میں کھانا پینا، روزے نہ رکھنا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، ایک ایک روزے کا حساب دینا پڑے گا، یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اور روزہ رکھ کر تو دیکھو، روزہ رکھنے سے کوئی پریشان نہیں ہوتا، رزق میں تنگی نہیں آتی ہے، رزق میں وسعتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے، روزہ رکھنے سے صحتیاب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صوموا وتصحوا، یعنی تم روزہ رکھو اور صحتیاب ہو جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، یہ اس اتھارٹی کا فرمان ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ریزہ ہو سکتا ہے، آسمان کڑاک کڑاک کر کے زمین پر گر سکتا ہے، زمین کو بوریے کی طرح، بسترے کی طرح لپیٹ کر رکھ دیا جا سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ہرگز ٹل نہیں سکتا، وہ اٹل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی قانون شریعت ہے۔ حضرات محترم، کائنات درم برم ہو سکتی ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج پورب کی بجائے پشچم سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے جب فرما دیا کہ روزہ رکھنے سے صحتیابی ملتی ہے تو واقعی روزہ رکھو اور صحتیاب ہو جاؤ، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب کوئی انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا رہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے مجھے کمزوری آ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں، تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی ہے، روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے خالق کائنات صحتیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرات، یہ ماشاءاللہ عشرہ رحمت ہمارے اور آپ کے درمیان سے رواں دوا ہے، اس کے اور 2-1 دن باقی ہے، لہٰذا آپ حضرات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت بھی کریں، عشرہ رحمت ہے، اور اس مہینے کی زیادہ تعظیم کریں۔ خالق کائنات ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔